کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کے دین دھرم سے آزاد کر کے ہندو بنا لیں گے؟ یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان کا خالص اس کو ہندو اسٹیٹ بنا لیں گے، کوئی یہاں کسی دھرم کا ہندو کے سوا کسی دھرم کا ماننے والا، یہ مر جائیں اور پھر زندہ ہوں پھر مر جائیں تب بھی مسلمان اور کرسچن مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، مسلمان قتل بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ 50,000 70 سال کے اندر فسادات کے اندر مر گئے، میں کہتا ہوں 50 لاکھ اور مر جائیں گے، دین کے اوپر مریں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، مسلمان بن کر مریں گے، دھرم کو کیا چھوڑ دیں گے؟ جو لوگ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں اور گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ ملک کے وفادار نہیں ہیں، چین و سکون کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ مذہب وہ چیز ہے جس کے لیے جان دے دینا انسان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ آج کی صورتحال پورے ملک کو آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا کیے ہوئے ہے، پیار و محبت کو آگ لگائی جا رہی ہے، فساد کو بھڑکایا جا رہا ہے، ملک کو سیکولر ملک کی جگہ ہندو ملک بنا ڈالیں جس کے اندر کسی اقلیت کو زندہ رہنے کا آزادی کے ساتھ حق نہ رہے، ابھی ہم اس نشانے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال اس ملک کو تباہ کرنے والی ہے، کبھی یہ ملک پنپ نہیں پائے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اگر اس ملک کے اندر چین و سکون نہیں رہے گا، امن و امان نہیں رہے گا، تو یہاں خون اقلیت ہی کا نہیں بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا، اکثریت کا بھی بہے گا۔ جس ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے وہ ملک کبھی پنپ نہیں سکتا۔ کہ مذہب کے گیروی کپڑے پہن کر کے اور ماتھے پر قشقہ لگا کر کے جو مذہب پیار و محبت کی دعوت دیتا ہے، اس مذہب کے لبادے کو پہن کر کے پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دینے والی باتیں کر رہے ہیں۔ نمسکار دوستو، میرا نام حیدر عباس نقوی ہے اور آپ لوگ مجھ کو اس وقت دا سوتنتر پر دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے بیان کی جو بہت وائرل ہو رہا ہے اور جس کا تعلق آپ سے سیدھا ہے۔ جی ہاں، ایک بار پھر مولانا ارشد مدنی کا بھاشن وائرل ہے۔ سوال یہ نہیں کہ بھاشن کیوں وائرل ہوا، سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے وہ کہا جو دیش کا بڑا حصہ سوچ رہا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا۔ نفرت کی راجنیتی، سمویدھان پر حملہ اور دیش کی آتما کو لے کر یہ چیتاونی کتنی گمبھیر ہے، آج اسی پر بات کریں گے۔ یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان کا خالص اس کو ہندو اسٹیٹ بنا لیں گے، کوئی یہاں کسی دھرم کا ہندو کے سوا کسی دھرم کا ماننے والا، یہ مر جائیں اور پھر زندہ ہوں پھر مر جائیں تب بھی مسلمان اور کرسچن مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، ہندوستان۔ ہاں، مسلمان قتل بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ 50,000 70 سال کے اندر فسادات کے اندر مر گئے، میں کہتا ہوں 50 لاکھ اور مر جائیں گے، دین کے اوپر مریں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، مسلمان بن کر مریں گے، دھرم کو کیا چھوڑ دیں گے؟ اس کے اندر طاقت ہے، لیکن ملک کا امن و امان کہا جائے گا؟ کیا جہاں لاکھوں مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا، کیا وہاں امن و امان رہ سکتا ہے؟ ملک کا کیا بنے گا؟ اس آواز کو نکالنے والے یہ جانتے ہیں، پاگل نہیں ہیں، کہ مسلمان اپنے مذہب کو بدل دے گا، کرسچن اپنے مذہب کو بدل دے گا، جینی ایک اقلیت ہے وہ اپنے مذہب کو بدل دے گی، نہیں، سکھ ایک اقلیت ہے وہ مذہب بدل، نہیں، مذہب نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ اپنی کمیونٹی جو بے پڑھے لوگ ہیں انہیں مذہب کی شراب پلا کر کے
مذہب کا دیوانہ بنا کر کے ہمیں موقع دو ملک کے اندر حکومت کرنے کا، ہم 6 سال میں پورے ملک کو ہندو ملک بنا ڈالیں گے، یہ کہنے کے لیے پاگل بنا رہے ہیں۔ جب دیش میں نفرت کا شور تیز ہوتا ہے تب کچھ آوازیں اور زیادہ چپتی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ادھیکش ارشد مدنی کا بھاشن اس لیے وائرل نہیں ہوا کہ وہ اکسانے والا ہے، بلکہ اس لیے وائرل ہے کیونکہ وہ آئینہ دکھاتا ہے۔ لیکن کیا یہ آئینہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں اور گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ ملک کے وفادار نہیں ہیں، چین و سکون کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے بابا، 20 کروڑ مسلمان کم ہے، 3.5 کروڑ کرسچن کم ہے؟ کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کے دین دھرم سے آزاد کر کے ہندو بنا لیں گے، کرسچن کو ہندو بنا لیں گے؟ مذہب وہ چیز ہے جس کے لیے جان دے دینا انسان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، کیسے چھوٹ جائے گا؟ کیا واقعی بھارت آج آگ کے ڈھیر پر کھڑا ہے جیسا ارشد مدنی کہتے ہیں؟ کیا سمویدھان اور دھرم نرپیکشتا خطرے میں ہے؟ اور کیا نفرت کی راجنیتی دیش بھکتی ہو سکتی ہے؟ ارشد مدنی کے وائرل بیان کے پیچھے چھپے ان سوالوں کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کی صورتحال پورے ملک کو آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا کیے ہوئے ہے۔ ہر جگہ فساد، پیار و محبت کو آگ لگائی جا رہی ہے، فساد کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ملک کے اندر جو آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، ہمیں اقتدار مل گیا، لیکن اس طرح کا اقتدار کہ ہم ملک کے اس دستور کو بدل ڈالیں، ملک کو سیکولر ملک کی جگہ ہندو ملک بنا ڈالیں، جس کے اندر کسی اقلیت کو زندہ رہنے کا آزادی کے ساتھ حق نہ رہے، ابھی ہم اس نشانے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جہاں اتنی اقلیتیں رہتی ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تو آج جو اپنے آپ کو اکثریت کہتی ہے وہ اقلیت میں پڑ جائے گی، اقلیتیں اکثریت سے تبدیل ہو جائیں گی۔ اس ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال اس ملک کو تباہ کرنے والی ہے، کبھی یہ ملک پنپ نہیں پائے گا۔ دھرم کے نام پر نفرت پھیلانے والوں کو ارشد مدنی نے سیدھے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا۔ ان کا کہنا ہے جو نفرت پھیلاتا ہے وہ دھرم کا پرتیندھتو نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آج دیش میں دھرم کی بھاشا کا سب سے زیادہ درپیوگ ہو رہا ہے اور اس سے کسے فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے، اگر اس ملک کے اندر چین و سکون نہیں رہے گا، امن و امان نہیں رہے گا، تو یہاں خون اقلیت ہی کا نہیں بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا، اکثریت کا بھی بہے گا۔ ملک کا ہوگا کیا؟ کس طرح جیئیں گے؟ کس طرح ہم ملک کے اندر رہیں گے؟ جس ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے وہ ملک کبھی پنپ نہیں سکتا۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں جو امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں۔ اور پھر ایک ستم کی بات یہ ہے کہ مذہب کے گیروی کپڑے پہن کر کے اور ماتھے پر قشقہ لگا کر کے جو مذہب پیار و محبت کی دعوت دیتا ہے، اس مذہب کے لبادے کو پہن کر کے پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دینے والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے اور ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیار و محبت کو لاؤ، ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں
کہ ملک پے، ملک ترقی کرے، ملک میں آزادی کے ساتھ ہر آدمی گھومے چلے، یہ نہ ہو کہ اگر گھر سے باہر نکلا ہے تو پھر زندگی کے ساتھ گھر واپس آنے کی امید نہ رہے۔ اسلام امن، محبت اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے، یہ کہنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن جب اسے ڈر کے روپ میں پیش کیا جائے تب سوال اٹھتا ہے کہ آخر ڈر کس بات کا ہے؟ ارشد مدنی کے وائرل بھاشن نے اسی ڈر اور اسی سازش کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ جو ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دے رہے ہیں اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جنم دے رہے ہیں، ملک کے وفادار نہیں، اپنے مذہب کے وفادار نہیں، اپنی مذہب کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اگر مذہب کی یہی دعوت ہوتی اور مذہب کی یہی آواز ہوتی تو مذہب کوئی 75 سال کا نیا مذہب نہیں ہے، یہ مذاہب تو ہزاروں سال پرانے ہیں، اب تک بھسم ہو گیا ہوتا ملک، دنیا میں آگ لگ چکی ہوتی۔ کیوں پیار و محبت سے رہتے تھے؟ اس وقت بھی مندر تھے، آج سے 100 سال پہلے مسجدیں تھیں، مندر بھی تھے، چرچ بھی تھے، گرودوارے بھی تھے، وہاں پر بیٹھنے والے اور دنیا کو مذہب کی طرف دعوت دینے والے مہنت بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ چین و سکون کیوں تھا؟ آج کیوں آگ لگ رہی ہے؟ یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کپڑے غلط ہیں، تم نے جو تصویر بنا رکھی ہے یہ فراڈ اور دھوکہ ہے، یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ مذہب تو پیار و محبت کا نام ہے، جو مذہب قتل و قتال سکھلاتا ہے، جو مذہب دلوں میں نفرت کو پیدا کرتا ہے، وہ مذہب نہیں ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند اس کے لیے آگے بڑھی۔ فرقہ پرستی کا اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو ایک ایک فرد کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ دلوں کو توڑتے ہیں، آپ میں سے ہر فرد کو دلوں کو جوڑنا ہوگا۔ وہ نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کو نفرت کی جگہ محبت پیدا کرنی ہوگی۔ یہ کام تنہا جمعیت علماء کا نہیں ہے، یہ کام ہر فرد کا ہے۔ اگر ہر فرد نہیں کرے گا، یاد رکھو نہیں کرو گے، آنے والے دنوں میں ساری دنیا کے فرقہ پرست مل کر تمہیں مٹائیں گے۔ کس طرح زندگی گزرے گی؟ کس طرح کاروبار کرو گے؟ کس طرح رہو گے؟ پھر اسی کے اندر مار دھاڑ ہوگی اور قتل و قتال ہوگا اور ملک تباہ اور برباد ہوگا۔ میرے بھائی، کوئی اس آواز کو نہیں اٹھا رہا تھا، جمعیت علماء نے اٹھایا، اور جمعیت علماء کا یہ کردار ہمیشہ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کا عہد و پیمان کرتے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اگر کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ یہ جو آگ اٹھ رہی ہے اس کا مقابلہ اسی طرح سے ہوگا۔ جو فرقہ پرست ذہنیت ڈرتی ہے، میں کہتا ہوں وہ ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم انہی کی طرح کام کرنے لگے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو ہم نہیں اپنائیں گے۔ اسلام پر ہم جیتے ہیں، اسلام ہی پر مرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مذہب پیار و محبت کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب سے دنیا ڈرتی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ مسلمان کو کہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ہے، عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، وہ دونوں متفق ہیں کہ اے مسلمان تم فیصلہ کر دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم حاکم بنتے ہو فیصلہ کرنے کے لیے تو مذہب کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، تمہارا ہر فیصلہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہے، چاہے بعد میں کسی نے کسی مذہب کو اپنا لیا، لیکن اسی ایک ماں اور اسی ایک باپ کی اولاد ہے، بھائی ہیں۔ اللہ کا نبی کیا تعلیم دیتا ہے مسلمان کو؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہاری ملاقات بھائی سے ہو، تمہارا اپنا بھائی ہے، ماں باپ کی اولاد، تمہارا دینی بھائی ہے، اور آگے بڑھو۔ نہیں، انسان انسان کا بھائی ہے۔ جب ملو ہنس کر ملو، خوشی کے ساتھ ملو، اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے ساتھ ملو۔ اگر تم اس طرح ملو گے تو تمہارا یہ ملنا اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ دوستوں، ارشد مدنی کا یہ بھاشن صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ اس بے چینی کی آواز ہے جو آج دیش کے ایک بڑے حصے کے دل میں ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ان کا بھاشن وائرل کیوں ہوا، سوال یہ ہے کہ کیا نفرت کو سامانیہ بنا دیا گیا ہے؟ کیا سمویدھان بھائی چارہ اور دھرم نرپیکشتا کو بچانے کی چیتاونی سننا اب گناہ مانا جائے گا؟ دھرم چاہے کوئی بھی ہو، اس کا مقصد انسان کو انسان سے جوڑنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں۔ اور اگر آج ہم نفرت کے خلاف خاموش رہے تو کل یہی خاموشی دیش کی شانتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارشد مدنی کی یہ بات صرف سنی نہیں جانی چاہیے بلکہ سمجھی اور اس پر سوچنا بھی ضروری ہے، اور سب سے ضروری ہے سوال پوچھنا اور غلط کو غلط کہنا۔ نمسکار۔